جو نیک طریقے اچھے طریقے امتی نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ بدعت کے معنی ہے نیا کام، بدعت حسنہ کے معنی وہ نیا کام جو اچھا ہے، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ بدعت کے معنی نیا کام اور سیئہ معنی برا، وہ نیا کام جو برا ہے، ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس طریقے کے نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے، فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، تو اس کے لیے اس اچھے طریقے کا ثواب ہے، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ، تو اس پر اس برے طریقے کا گناہ ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، اور ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں ایسے امور جو خیر اور نیکی اور اچھے کام پر مشتمل ہیں وہ بالکل درست ہیں، جیسے فاتحہ، 11ویں، تیجا، سویم، 40واں، عرس، توشہ، ختم شریف، محفل ذکر میلاد، محفل ذکر شہادت، جن کو بدمذہب لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ سب کام درست ہیں اور اجر و ثواب کے باعث ہیں۔ ان کو بدعت سیئہ بتانا، یعنی کہنا یہ برا نیا کام ہے، یہ بتانا غلط ہے اور باطل ہے۔ یہ طاعات، عبادات اور اعمال صالحہ جو ذکر، تلاوت، صدقہ اور خیرات پر مشتمل ہیں، ہرگز بدعت سیئہ نہیں۔ بدعت سیئہ وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے، تو بدعت سیئہ وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہے، جیسے رافضی، خارجی اور وہابی، انہوں نے رفض، خروج اور وہابیت کی بدعت نکالی۔ یہ سب انتہا درجے کی خراب سیئہ بدعتیں ہیں۔ رفض اور خروج یعنی رافضی اور خارجی جو ہیں یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ رافضی صحابہ کرام کے دشمن ہیں، خارجی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور امام حسین کو باغی کہتے ہیں، اور رافضی وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کی بیعت بھی گستاخی کرتے ہیں۔ تو ان کے عقیدے کی بنیاد صحابہ کرام اور اہل بیت کی دشمنی پر مبنی ہے۔ ان سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کی سنت اٹھ جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں بڑی تاکید ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھی جائے۔ وہابیت کی اصل بنیاد اللہ کے مقبول بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وہابیت کی بنیاد میں یہ چیزیں ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی گستاخی کی جائے،
اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینا یہ ان کے مذہب کی اصلیت ہے، یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ تو اس سے کون سی سنت اٹھتی ہے؟ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب، تعظیم، تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں۔ حالانکہ احادیث طیبہ میں اس کی سخت تاکیدیں ہیں کہ اللہ والوں کی تعظیم کریں اور مسلمانوں سے محبت کریں۔ تو جب کوئی شخص کسی مسلمان کو مشرک کہے گا، شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگائے گا، تو مشرک کہنا کافر کہنا ہے۔ تو اب آپ بتائیے مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنت کہاں قائم رہے گی؟ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ محبت، اخوت کی سنت اور انبیاء اور اولیاء کی تعظیم، تکریم، ان کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا، یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو اس سے اچھی طرح ہم نے سمجھ لیا کہ بدعت جو در حقیقت بدعت سیئہ، جب لفظ بدعت مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہے عام طور پر۔ تو بدعتی وہ ہے جس کا عقیدہ خراب ہے، جو اولیاء کا بے ادب ہے، صحابہ کرام کا بے ادب ہے، رسول اللہ کا بے ادب ہے، یا قرآن پاک کا بے ادب ہے، وہ بدعتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے ان آثار کو، ان نشانیوں کو جو پیچھے چھوڑ گئے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار ہم لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہاں آثار سے ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ قدم مراد ہیں جو نمازی مسجد کی طرف چلنے میں اٹھاتا ہے، رکھتا ہے۔ قبیلہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب آ کر رہنے لگیں، آ بسیں، تاکہ نماز میں پہنچنے میں آسانی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے نماز کے لیے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ آگے شاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ سورہ یاسین شریف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو نصیحت پر چلتے ہیں، اور رحمان عز و جل سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں، مگر وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صالحین میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔